السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکابر کا اور اسلاف کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ جلسے منعقد کیا کرتے تھے اور جلسوں میں تشریف بھی لے جایا کرتے تھے۔ ایک جگہ میں جھارکھنڈ میں پہنچا، اچانک ایک مسجد کے امام صاحب نے کہا کہ آپ کو یہاں کچھ کہنا ہے، اور اس لیے کہنا ہے کہ اس مسجد میں جب بھی کسی بزرگ کی آمد ہوئی ہے انہوں نے بیان کیا، اور یہاں تک کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہاں بیان کیا۔ تو یہ اجتماعات جلسے یہ اللہ کے دین کو باقی رکھنے کے لیے بہت کارآمد ہیں۔ موضوع قومی یکجہتی ہے۔ قوم کا مطلب ہم جانتے ہیں نیشن، لوگوں کی وہ جماعت جو کسی ایک جگہ میں رہے، ایک ملک میں رہے۔ اس پر بھی قوم کا لفظ بولا گیا ہے، اور اس بات کی سند کم سے کم بڑے مورخ اسحاق تک سیرت ابن ہشام کے حوالے سے پہنچتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک میں ہجرت فرمانے کے بعد ایک بڑا مبارک کام کیا تھا۔ وہ ایگریمنٹ تھا، معاہدہ تھا۔ جتنے لوگ مدینے میں آباد تھے یا مدینے کے ارد گرد آباد تھے، سب کو لے کر آپ نے ایک ایگریمنٹ بنایا، ایک معاہدہ بنایا، اور اس کے اندر بہت سے آرٹیکلز تھے، بہت سے دفعات تھے۔ ان میں سے ایک آرٹیکل، ایک دفعہ یہ تھا کہ یہ سارے کے سارے لوگ ایک قوم کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان میں سے جس کا بھی جو مذہب ہوگا وہ اپنے مذہب پر عمل کرنے کے لیے آزاد ہے۔ فریڈم آف پریکٹس آن ریلیجن، مذہب پر عمل کرنے کی آزادی سب کو دی گئی تھی۔ یہاں تک کہ ٹریڈیشنز، جس کے جو رسم و رواج تھے، جو زندگی گزارنے کے پرانے طریقے تھے، اسٹائلز آف لائف، ان پر بھی چلنے کی سب کو اجازت دی گئی تھی۔ لیکن ایک کنٹری کی حیثیت سے، ایک ملک کی حیثیت سے، ایک وطن کی حیثیت سے سب کی ذمہ داری یہ تھی کہ کوئی کسی پر حملہ نہیں کرے گا، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف اٹیک نہیں کرے گا، بلکہ مدینے کے باہر سے اگر کوئی حملہ ہوتا ہے، کوئی اٹیک ہوتا ہے، کوئی اندر آنا چاہتا ہے اس شہر کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو سب کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس شہر کی حفاظت کرے گا۔ یہ مذہب کی بنیاد پر نہیں تھا، یہ صرف اس شہر میں رہنے کی وجہ سے شرط لگائی گئی تھی، اور سب نے ان تمام شرطوں کو قبول کیا تھا۔ یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ ہم جس ملک میں رہیں گے، جس وطن میں ہم رہیں گے، اس وطن کی حفاظت کے لیے اپنے وطن کے ان بھائیوں کے ساتھ معاہدہ کریں گے، شرائط کے اندر آئیں گے، کنڈیشنز کے اندر آئیں گے جو ہمارے دین کے شریک نہیں ہیں۔ Those who are not on the same religion، ہمارے مذہب کو ماننے والے نہیں ہیں لیکن ہمارے وطن کے شہری ہیں، ان کے ساتھ مل کر کے ہم ملک کی ترقی میں حصہ لیں گے، ملک کی حفاظت میں حصہ لیں گے، بلکہ ہم قائدانہ کردار ادا کریں گے، ہم لیڈنگ رول پلے کریں گے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اس کے بعد تابعین اور ہمارے اکابر سلف جہاں بھی گئے ہیں، جس ملک میں گئے ہیں، اس ملک کی حفاظت کا کام کیا ہے، اس کی ترقی کا کام کیا ہے۔ ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، بہت بڑے عالم دین، حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے المسلمون فی الہند، کہ مسلمانوں نے ہندوستان میں آ کر کیا کیا کارنامے انجام دیے،
اور اس کی ثقافت، اس کی کلچر، اسٹائل آف لائف، ان تمام چیزوں میں کیا ریکٹیفیکیشن، کیا تبدیلیاں انہوں نے پیدا کی، ان سب کا حضرت نے جائزہ لیا ہے۔ کتاب کا نام ہے عربی میں المسلمون فی الہند۔ تو ہم جس ملک میں رہتے ہیں اپنی شریعت کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنی شریعت کے ایک ایک حکم پر عمل کرتے ہوئے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک ایک سنت پر فدا ہوتے ہوئے، کامن چیزوں میں، مشترکہ چیزوں میں، جو ملک کی ترقی کے لیے، ملک کی حفاظت کے لیے، ملک میں بسنے والے انسانوں کی حفاظت، ان کے درد دکھ میں شریک ہونے کے لیے کام ہوتے ہیں، ان تمام کاموں میں شریک ہونا یہ ہماری شریعت کا حصہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت سورہ بقرہ کی 272 نمبر کی آیت میں نے تلاوت کی، اس کا پس منظر بیان کیا گیا ہے کہ شروع میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یا تو صحابہ سے یہ فرمایا تھا کہ اپنے لوگ غریب ہیں، مسلمان ہجرت کر کے آئے ہیں، اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئے ہیں، ہم اپنے لوگوں پر خرچ کریں گے۔ یا ایسا ہوا کہ شروع میں صحابہ ایمان والوں پر بھی خرچ کرتے تھے، غیر ایمان والوں پر بھی خرچ کرتے تھے، لیکن جب مسلمانوں کی تعداد بڑھی اور مال اتنا نہیں تھا کہ تمام شہریوں پر وہ برابر سے خرچ کر سکے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا صحابہ نے خود یہ مناسب سمجھا کہ ہم ایمان والوں پر خرچ کریں گے۔ تیسری وجہ یہ لکھی ہے مفسرین نے کہ دل میں یہ تھا کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں اگر ان پر خرچ نہ کریں تو ضرورت کی وجہ سے وہ اسلام میں داخل ہونا چاہیں گے، تاکہ ہماری طرف سے ان کو فائنینشل سپورٹ ملے۔ بینگ نیڈی آف فائنینشل سپورٹ، مالی تعاون کے محتاج ہو کر وہ اسلام میں داخل ہوں گے۔ اللہ پاک نے آیت نازل فرما دی جو سورہ بقرہ کی 272 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا لیس علیک ھداھم، ان کو ایمان سے نوازنا، ان کو مسلمان بنانا، اے نبی آپ کے ذمے نہیں ہے کہ آپ اور آپ کے صحابہ یہ سوچتے ہیں کہ فائنینشل سپورٹ بند کر دیں گے تو وہ اپنی ضرورت کی وجہ سے اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ نہیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، یہ تو اللہ کا کام ہے، ایمان سے نوازنا، مسلمان بنانا، یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ آپ لوگ جو خرچ کریں گے اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، جیسے پہلے خرچ کر رہے تھے اپنے ایمان والے بھائیوں پر اور غیر ایمان والے بھائیوں پر، ہر شہری پر، مدینے کے تمام باشندگان کو تم دے رہے تھے، اسی طریقے سے اب بھی دیتے رہو، تم کو اس کا ثواب ملے گا۔ قرآن کریم کی دوسری سورت ہے سورہ ممتحنہ، اس کی 8 اور 9 نمبر کی آیت میں اس بات کو اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھائی کا معاملہ کرنے سے، احسان کرنے سے، مالی تعاون کرنے سے، عیادت کرنے سے، درد اور دکھ میں شریک ہونے سے، ہاسپٹل میں لے جانے سے، علاج کرانے سے، جتنے سوشل ورک ہو سکتے ہیں، جتنے تعاون کے کام ہو سکتے ہیں، ان میں ان لوگوں کو شریک کرنے سے تمہیں منع کیا ہے سے تمہارے خلاف لڑائی چھیڑی تھی، جنہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نکالا تھا یا تمہارے گھروں سے نکالنے پر ہی مدد کی تھی، اس کے علاوہ کسی کے ساتھ یہ اچھائی کا معاملہ کرنا اللہ نے منع نہیں کیا ہے۔ یہ صاف طور میں سورہ ممتحنہ کی 8 اور 9 نمبر کی آیت میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اس لیے ذہن سے بات نکال دینی چاہیے کہ اپنا اور غیر، جہاں انسانیت کی ضرورت پڑے گی
خاص طور سے جس ملک میں ہم رہتے ہیں، ہمارا پڑوسی، ہمارا شہری بھائی، جیسی ضرورت پڑے گی، جس تعاون کے ہم لائق ہو سکتے ہیں اس تعاون کو ہم کریں گے، ہمارا رب ہم سے خوش ہوگا اور ہم اپنے نبی کو خوش کریں گے، اپنے نبی کی سنت کو ادا کریں گے۔ دو سبق آپ میں چاہتا ہوں کہ دہراؤں اور ہم اس پر عمل کریں۔ پہلا ایک سبق یہ ہے، بخاری شریف کے اندر وہ ثابت ہے کئی احادیث کے اندر کہ ایک جنازہ ایک مرتبہ جا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، صحابہ بھی کھڑے ہو گئے۔ پھر اس کے بعد صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ تو مسلمان کا جنازہ نہیں تھا، یہودیہ کا جنازہ تھا، جوبش کا جنازہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ نفس نہیں ہے، یہ جان نہیں ہے، انسان نہیں ہے؟ آج ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہمارے سامنے دوسرے بھائیوں کے جنازے جاتے ہیں، ہم اس کا احترام کریں۔ اگر روڈ جام ہو رہا ہے تو ہم سیٹی نہ بجائیں، ہارن نہ بجائیں، رک جائیں، خود سے اطمینان سے اس کو اپنی جگہ پہنچنے دیں۔ یہ قومی یکجہتی ہے۔ اپنے ملک میں رہنے والے دوسرے ان بھائیوں کا احترام ہے جو مذہب میں ہمارے شریک نہیں ہے، انسانیت میں ہمارے شریک ہے۔ ایسا کریں گے ہم لوگ، چاہے جتنی بھی ٹریفک ہو، لیکن اگر جنازہ جا رہا ہے تو ہم رک جائیں گے، ہارن نہیں بجائیں گے۔ دوسرا ایک سبق میں آج دہرانا چاہتا ہوں، اسلام نے دنیا کے تمام انسانوں کو انسانیت کی بنیاد پر on the ground of humanity محترم قرار دیا ہے۔ البحر الرائق ایک کتاب ہے فقہ حنفی کی، بہت عظیم کتاب ہے، اس کے اندر یہ کھلا جملہ موجود ہے کہ تمام انسانوں کا جھوٹا یعنی پانی پی لیا تو اس میں سے جو بچ گیا وہ حصہ جائز ہے۔ کوئی بھی کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، ہم ساتھ میں کھانا کھا رہے، اس نے گلاس میں پانی پیا، وہ چھوڑ دیا، ہم پی لیں، کیا ہے؟ انسان ہے نا، کتا تو نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، جانور تو نہیں، نعوذ باللہ۔ جانور کے بھی بہت سے جانور ایسے ہیں جن کے جھوٹے سے وضو کر سکتے ہیں۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اتنی نفرت۔ پانی ہمارا ایمان والا بھائی پیا ہے، انسانیت سے آگے اور ایمان اس میں شریک ہے، اور مسجد میں جہاں الگ سے مشین لگی ہوئی ہے اس پہ پیسے خرچ ہوئے، اس پانی پہ کہیں کہیں تو جگہ بھی نہیں ہے کہ پانی سے گلاس کو دھو کر کے اس جگہ کو خراب کیا جائے۔ ایک ساتھ ہم کئی غلطیاں کر جاتے ہیں۔ انسانیت ہے، ایمان ہے، وضو کیا ہے، پاک ہے، وہ جب پانی پیتا ہے تو اس گلاس کو کیوں کھنگال رہے ہیں؟ کیا قصور کیا اس نے؟ اسی طریقے سے کھانا ہے، ایک ساتھ بیٹھ کے کھا سکتے۔ اللہ کے نبی سے تو یہ ثابت ہے کہ ایک پیالے میں دودھ ہوتا تھا، ایک صحابی پیتا، دوسرا پیتا، تیسرا پیتا، ایک مجلس میں کئی لوگ پیتے۔ الحمدللہ ہم جماعتوں میں جاتے ہیں، ایک پلیٹ میں 5 لوگ 6 لوگ کھاتے ہیں، کیا وہاں منہ میں انگلیاں نہیں لگتی ہیں؟ لعاب لگ کے نہیں آتا ہے؟ آتا ہے، لیکن الحمدللہ ہم اس چیز سے مانوس ہو گئے، عادت ہو گئی، محبت سے کھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے پانی بھی ہم پیے۔ تو میں لمبی بات کرنا نہیں چاہتا، سورہ بقرہ کی 272 نمبر کی آیت، سورہ ممتحنہ کی 8 اور 9 نمبر کی آیت کی روشنی میں تقریباً درجنوں مفسرین، جس میں ابن کثیر بھی ہیں اور فخر الدین رازی بھی ہیں، طبری بھی ہیں، قرطبی بھی ہیں، اس طرح کے بڑے پائے کے مفسرین، سب نے کہا کہ ان آیات کا مقصد یہ ہے کہ مالی تعاون میں انسانیت کی بنیاد پر انسانوں کی خدمت میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا۔ 2 باتیں میں نے بتائی کہ ایک تو ہم کسی انسان کے ساتھ کھانے پینے میں جب تک اس کے منہ میں شراب ایک دم واضح طور پہ نہ ہو، ہم جھجک محسوس نہ کریں، ہم کھائیں پیئیں، اور خاص
طور سے مسجدوں میں جو ہم کر رہے ہیں کہ پانی صاف ستھرا ہے، پینے والا باوضو ہوا ہے، اس کے بعد وہ پیا ہے، اس نے پانی کا کوئی حصہ بھی نہیں چھوڑا، اس کے بعد ہم گلاس کھنگال رہے ہیں، فضول خرچی کر رہے ہیں اور اپنے بھائی کی اہانت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے ان تمام برائیوں کو ختم فرمائے، اور جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس میں ہم کو قائدانہ خدمت اور انسانوں کی ترقی کے کام کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔